السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناصر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فواد حسن فواد کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے، کیا اس پر جانبداری کا تاثر مزید گہرا نہیں ہوا؟ اچھا سمیر، آج کا میرا مخاطب جو ہے نا وہ آپ جیسے نوجوان ہیں۔ جی، مطلب آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سکوت ڈھاکہ کا سانحہ صرف سنا ہے یا اخبارات میں پڑھا ہے یا اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اس کی وجوہات کا انہیں علم نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک یہ بالکل چھوٹی سی خبر ہوگی کہ یار اس چھوٹی سی خبر پر کیا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے یہ کویسچن کیا کہ فواد حسن فواد کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہٹانے سے انکار کر دیا ہے، درخواست تھی ایک تو تھی نا چیمہ صاحب کے خلاف، وہ چیمہ صاحب کو انہوں نے کہا جی انہیں عہدے سے ہٹا دیں۔ اب فواد حسن فواد جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ بندے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے یہ پرنسپل سیکرٹری رہے، نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے، سب سے قریبی بندہ ان کا اور سب سے زیادہ بیوروکریسی پر اثر انداز ہونے والا بندہ۔ اب بیوروکریسی انتخابات کروا رہی ہے تو انتخابات غیر جانبدارانہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے۔ امپورٹنٹ کیسے، ذرا سنیے۔ جب انتخابات ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور مجیب الرحمان شامی آمنے سامنے تھے، اور یہ انتخابات جو تھے تقسیم مینڈیٹ تھا، ان کے پاس سیٹیں زیادہ تھیں مجیب الرحمان صاحب کے پاس، ان کے پاس سیٹیں زیادہ تھیں مجیب الرحمان صاحب کے پاس، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ حکومت میں بناؤں گا۔ انہیں یہ تھا کہ میں جوڑ توڑ کر کے آزاد امیدوار اور خرید و فروخت چانگا مانگا۔ مطلب یہ الزام جو لگتے ہیں نا نواز شریف پر، یہ نیا الزام نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے تو باقاعدہ چھانگا مانگا لگایا تھا نا، اراکین کو 1-1 کروڑ میں خرید کے چھانگا مانگا لے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ روایات چل نکلی، اب بلدیاتی انتخابات ہو تو سارے لوگوں کو خرید کر مری لے جاتے ہیں۔ جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، جس روز میئر کے انتخاب، اس روز انہیں واپس لایا جاتا ہے گاڑیوں میں بھر بھر کے، پھر وہ ووٹ دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ان کو کنوینس نہ کر لے، ان کو خرید نہ لے۔ اچھا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اور مجیب الرحمان کی بات ہو رہی تھی۔ مجیب الرحمان صاحب نے اکثریت تو واضح اکثریت نہیں تھی، لیکن اکثریت ان کے پاس تھی اور وہ حکومت بنانے کے پوزیشن میں تھے۔ انہیں اگر کہا جاتا کہ آپ حکومت بنائیں تو وہ آسانی سے حکومت بنا لیتے۔ اس وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اکٹھے تھے۔ بعد میں آپ نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بن گیا نا، وہ تو آپ سے جب الگ ہوا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو حکومت میں بناؤں گا، آپ کو نہیں میں نے حکومت بنانے دینی۔ اب ان کے پاس اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، ظاہر ہے کہ ہمارا اس وقت دارالخلافہ ادھر تھا بھٹو صاحب کے دور میں، آج بھی مطلب پہلے کراچی تھا، اب اسلام آباد دارالخلافہ بن گیا۔ تو دارالخلافہ تو پہلے دن سے ہی ادھر تھا مغربی پاکستان میں، جو اب ہمارے پاس پاکستان ہے۔ تو ساری اسٹیبلشمنٹ جو تھی، فوجی اسٹیبلشمنٹ، ہیڈ کوارٹر جو تھے وہ ادھر تھے، تو ان کو بڑی سہولت تھی ملنے ملانے میں۔ ان کو پورا انڈیا کراس کر کے آنا پڑتا تھا ملنے کے لیے، عام بندہ تو اس کے لیے تو بہت مشکل تھا یہاں پہنچنا۔ ہمارے 2 یونٹ تھے، اس یونٹ تک پہنچنا جو آج کے بنگالی ہیں، بنگلہ دیشی، اس وقت کے پاکستانی، ان کے لیے بہت مشکل تھا ہمارے یہاں مطلب وفاقی دارالخلافے تک آنا اور یہاں وفاق میں کسی سے آ کے ملنا، عام بندے کے پاس کی روگ نہیں تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب یہ اعلان کر دیا کہ حکومت تو میں بناؤں گا، کچھ بھی ہو جائے حکومت میں بناؤں گا، اس وقت روزنامہ آزاد بہت بڑا اخبار تھا، اور ہمارے بہت سینئر اطہر عباس شاہ صاحب، اس کے کنکریاں کے عنوان سے بہت خوبصورت کالم ہوتا تھا ان کا نوائے وقت میں، بڑے کمال کے ایڈیٹر، وہ اس وقت اس کی ادارت کیا کرتے تھے روزنامہ آزاد کی۔ تو پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ان کا جو فلاسفی تھی، ان کا جو خیال تھا اور ان کا جو سلوگن تھا، ان کا جو نعرہ تھا اور ان کا جو ویژن تھا کہ نہیں، میں نے ہی حکومت بنانی ہے، تو انہوں نے سرخی لگا دی روزنامہ آزاد میں، ادھر تم ادھر ہم، کہ مطلب تم ادھر بنا لو حکومت، اگر تم باز نہیں آ رہے تو میں ادھر حکومت بنا لیتا ہوں۔ یہ نعرہ اتنا پاپولر ہوا، یہ سرخی اتنی پاپولر ہوئی کہ آج بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک اخباری سرخی نہیں رہی، یہ تاریخ پاکستان بن گئی، اور یہ وہ سرخی ہے جس نے سمت کشائی کی تھی ہمارے رویے کی، اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا۔
میں بڑا مختصر آپ کو سمری پیش کر رہا ہوں. میں تمام عوامل جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کیا غلطی کی اور آج پھر ہم اس غلطی کو دہرا رہے ہیں. میں صرف لنک کرنا چاہتا ہوں بات کو, اور آج کل کے جو نوجوان ہیں آپ کی عمر کے, ان کو صرف بتانا تھا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا بلنڈر ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. تو 1971 میں جب آپ نے یہ کہہ دیا ادھر تم ادھر ہم, تو انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے جی اگر یہی بات ہے تو پھر ادھر ہم. پھر انہوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی اور آج بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے کہیں آگے ہے. اس وقت یہ ہوا تھا. اب جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی ہے نا 2007 میں, ہم نے 17 تاریخ کو اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. اس وقت بھی سندھی جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ پنجاب والوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, پنجاب نے ہمیشہ ظلم کیا ہے جی, اور انہوں نے محترمہ کا خون بھی کر دیا ہے, ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہے. لیکن آصف علی زرداری نے بڑی بصیرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے پاکستان کھپے, مطلب پاکستان سلامت رہے, پاکستان متحد رہے, پاکستان اکٹھا رہے, پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا آصف علی زرداری نے. اس نے کہا تھا نہیں پاکستان ٹوٹنے نہیں میں نے دینا, پاکستان کھپے, یہ ان کی سندھی زبان ہے. تو انہوں نے کہا تھا پاکستان کھپے. اس کے بعد سندھی جو تھے وہ چپ کر گئے تھے, انہوں نے کہا تھا اوکے پاکستان کھپے. تو اگر اس وقت بھی آصف علی زرداری یہ کہہ دیتے کہ تم لوگ جو سوچ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ سندھ جو ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے پنجابیوں کے تسلط سے وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ کہہ دیتے تو بڑا مسئلہ بنتا. لیکن اس وقت انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا, انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے, کیا یہ مطلب یہ تو سندھی ہے نا لفظ, کیا خیبر پختونخوا والے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیں گے اپنی زبان میں؟ کیا بلوچی یہ نعرہ لگائیں گے پاکستان کھپے؟ کیا سندھی دوبارہ یہ کہہ دیں گے پاکستان کھپے؟ آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ صرف ایک بندے کو اپنا لاڈلا بنا کے اس کو ٹرے میں رکھ کے اقتدار دینا چاہتے ہیں. میں نے اس روز کہا تھا اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو 60 ارب روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نواز شریف کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے, یا ایگزیکٹو آرڈر نہیں آپ کرنا چاہتے نہ کروائیں, آپ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. بھائی آپ عدالت کے ذریعے تو کروا سکتے ہیں نا, عدالت کہہ دے کہ ٹھیک ہے انہیں آپ تاحیاس بنا دیں, صدر پاکستان بھی اور چیف ایگزیکٹو بھی, تمام اختیارات انہیں دے دیں. پھر 60 ارب روپے کیوں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اب تو بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. جو لاڈلے کو سہولیات ہیں, یہ لاڈلا ہر دور میں ہوتا ہے, پہلے یہ لاڈلا عمران خان کو کہتے تھے, اب میاں نواز شریف کے ساتھ یہ لفظ منسوب ہے. تو سمیر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں انہیں یہ سوچنا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش تو نہیں ہے, یہ الیکشن نہیں ہے, سازش ہے کوئی پاکستان کے خلاف. آپ کرنے کیا جا رہے ہیں بھائی؟ جو الیکشن ہوتے ہیں یہ بہت سارے مسائل کا حل سمجھا جاتا ہے کہ ایک منتخب حکومت آئے گی, اس کے پاس مینڈیٹ ہوگا, وہ آئے گی اور لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کس کو لانا چاہ رہے ہیں اور کس ذریعے سے لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ڈیموکریسی کو اس حد تک گندا کیوں کرنا ہے؟ کیوں اس حد تک اسے لتھڑا ہوا کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے گھن آنے لگے اور اس سے غلاظت آنے لگے, کوئی اس کے قریب بھی نہ جائے؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ انتخابات جو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انتخابات آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ان کے ذریعے. کیا پاکستان کو مضبوط کرنا آپ کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان کو مضبوط کرنا آپ کا مقصود ہے تو پھر پوری پارٹیز, جتنی بھی پارٹیز ہیں, ان سب کے لیے یکساں ماحول کیوں نہیں فراہم کر رہے آپ؟ یہ تاثر کیوں بڑھ رہا ہے کہ یہ آزادانہ, غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات نہیں ہیں, یہ منصفانہ انتخابات نہیں ہونے جا رہے؟ بھائی یہ تاثر کیوں ہے؟ اچھا مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ یہ مطالبہ عمران خان کا ہے یا پی ٹی آئی کا. بھائی کسی کا بھی مطالبہ ہو, پاکستان کی کسی چھوٹی سے چھوٹی پارٹی, کسی بڑی سے بڑی پارٹی کا. اچھا 175-76 پارٹیز جو ہے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں, تو کوئی ایک پارٹی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ بھی تو یہ کلیم کر سکتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. کیا نواز شریف جہاں چاہے جلسہ کریں, مریم جہاں جی چاہے جلسہ کریں؟ تو مطالبہ کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ ان کا مطالبہ یہی ہے نا کہ ہمیں بھی یہ سہولت دی جائے, ہم جہاں چاہیں ریلی کریں, جہاں چاہیں ہم جلسہ کریں, ہمیں انتخابی ماحول دیا جائے. ہمارے لوگ جاتے ہیں عدالت میں کاغذ جمع کروانے, ان سے آپ کاغذ چھین لیتے ہیں. کتنی ویڈیوز ہیں جو وائرل ہوئی ہیں اور ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان سے کاغذات چھین رہے ہیں. اور ایک ویڈیو مطلب 4-5 دن پہلے وائرل ہوئی, ہمارے ایک دوست نے کل پھر مجھے سینڈ کی کہ دوبارہ سے دیکھو. اس میں کوئی بیچارہ کسی کا حمایت یافتہ یا کوئی امیدوار ہے, وہ کاغذات لے کے کھیتوں میں کہیں اپنے نکلا ہوگا ڈیرے سے, ادھر ہی اسے پولیس نے دھر لیا اور اسے کاغذ چھین لیا اور اسے ننگی گالیاں دے رہے ہیں. وہ بزرگ آدمی ہے.
کل جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا، میں شاہ صاحب کا صرف اس حوالے سے احترام کرتا ہوں کہ وہ ایک گدی کے جانشین ہیں. اس کے علاوہ میں ان کی سیاسی بصیرت کا، ان کی پارٹیاں بدلنا، یہ مجھے کبھی اچھا نہیں لگا. لیکن اس بزرگ کے ساتھ جو کچھ آپ نے کل کیا، ایک انسپیکٹر لیول کا بندہ اسے بھیڑ بکری کرنا گھسیٹ کے گاڑی تک لے کے جا رہا ہے. یار آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور ایک بات، نواز شریف کے لیے سبق سیکھنے کے لیے بہت بڑی بات تھی، اس نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا جب میاں شریف کو وہ گھسیٹ رہے تھے سڑکوں پر، پولیس والے سر پھاڑ دیا تھا میاں شریف کا. تو نواز شریف نے کچھ نہیں سیکھا اس سے. نواز شریف نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا جب 12 اکتوبر 1999 کو اسے زمین پر انہوں نے لٹا دیا تھا الٹا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کی ہے. جب چیف آف آرمی سٹاف ہوا میں ہے تو تم نے انہیں تبدیل کر دیے اور کہہ دیا کہ ان کا ہتھیارہ جو ہے جا کے انڈیا میں اتار دو. یہ غداری کی ہے تم نے اپنے آئین اور قانون کے ساتھ. تو نواز شریف نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. پھر نواز شریف جب 2017 میں یہاں سے نکلتا ہے، اس نے کچھ اس سے نہیں سیکھا. تب تو اس کے پلیٹلیٹس روزانہ کم ہوتے تھے اور روزانہ پتہ نہیں مرنے کے قریب پہنچ جاتا تھا. کیا میاں نواز شریف کو موت یاد نہیں ہے اور انہیں یاد نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگلے لمحے؟ یہ آج جو کچھ ہم بیج بو رہے ہیں نا، یہ ہم نے نہیں کاٹنے، ہمارے آنے والی نسلوں نے کاٹنے ہیں. تو میں نے جو پس منظر پیش کیا نا کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا کیوں ہوا تھا، سکوت ڈھاکہ کیوں ہوا تھا. ابھی ہم نے 3 دن پہلے 17 تاریخ کو سکوت ڈھاکہ کا دن منایا، سوگ منایا اس کا. ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم دوبارہ ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کتنے لوگ ہیں آصف علی زرداری کی طرح جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیں گے؟ کیا خیبر پختون میں سارے آصف علی زرداری ہیں جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے؟ تو اگر کوئی ایسی صورتحال دوبارہ پیدا ہوتی ہے، اللہ سے توبہ کر کے میں کہتا ہوں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. ہماری زندگیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان ہے جی. اگر پاکستان ہو تو ہم تو ایک ٹکے کے نہیں ہیں. تو خدا نہ خواستہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو گندا کھیل کھیل رہی ہے نواز شریف کے ساتھ مل کے، اتنا غلیظ کھیل کھیل رہی ہے. آج میرے پاس اس سے زیادہ لفظ نہیں ہے. میرا جی چاہا کہ آج میں اس پہ بول دوں. میں ڈرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ہمارے ملک میں دستور ہی نہیں ہے، جمہوری انداز ہی نہیں ہے یہاں بات کرنے کا. تو میں ڈر کے آج، لیکن اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں. میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات کی جائے. آج آپ اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ اگر آپ ہر بات کو سہ جاتے ہیں، اگر آپ ہر بات پہ چپ رہ جاتے ہیں، تو نعوذ باللہ دوبارہ ایسی صورتحال بنی نا تو پاکستان کھپے کا نعرہ ہر صوبے سے نہیں آئے گا. یہ آصف علی زرداری تھا جس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا. خدا نہ خواستہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے کون سا الاؤ دہکا رکھا ہے؟ کیسا آتش فشاں آپ نے بڑکا رکھا ہے؟ اگر یہ آتش فشاں پھٹ گیا تو کیا آپ سلامت رہیں گے؟ آپ کی گدی سلامت رہے گی؟ انہیں تو یہ ہے کہ ہمیں تو حکومت کرنے کے لیے ایک 25 کروڑ گگو گھوڑے مل گئے، بس ٹھیک ہے. تو یہ 25 کروڑ گگو گھوڑے اگر اٹھ گئے تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ سمیر، میں سمجھتا ہوں میں ہر روز، میں بار بار کہتا ہوں کہ میں لوگوں کو جگانے کے لیے پروگرام کرتا ہوں، ان گگو گھوڑوں کو جگانے کے لیے پروگرام کرتا ہوں. آج کا پروگرام مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، فؤاد حسن فؤاد ہو یا کوئی بھی ہو، الیکشن کسی کی زیر نگرانی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے ملک کی سالمیت کا سوال ہے. اگر میرا ملک سلامت نہیں رہتا تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت پر اور ایسے الیکشنز پہ. مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ کوئی گگو گھوڑوں پہ آن کے حکومت کون کرتا ہے؟ یار کتنے ظلم کی بات ہے کہ آپ نے ایک چہیتے کو نوازنے کے لیے پورے پاکستان کا آئین اور پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگا دی ہے. یہ جو چیز ہے اس نے مجھے مجبور کیا آج بولنے پہ. تو میں ایک تو سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سے اور عدلیہ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرا، آپ نے پاکستان کو 2 لخت کیا ہے، ابھی تک آپ کا پیٹ نہیں بھرا. اور بھائی لوٹنے کے لیے آپ کے پاس پاکستان موجود ہے. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو روک لیا تھا عمران خان نے کہ آپ نہ لوٹے. وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا تھا، آپ بھی دھو رہے تھے. کس نے آپ کو روکا تھا؟ خدا کا واسطہ ہے آپ جو مرضی کریں لیکن پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ نہ کھیلیں. یہ بہت آپ ظلم کر رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو اگر انتخابات ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ انتخابات ہو جائیں، اب 8 فروری کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اگر 8 فروری کو انتخابات ہو جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ کسی بڑے سانحہ کا سبب نہ بنے. ساری پارٹیز آپ ایسا ماحول دیں کہ ماضی میں وہ ویلا کرتے تھے نا، وہ جاتے تھے 4 حلقے کھول دیں، 5 حلقے کھول دیں، 6 حلقے کھول دیں. اس کے بعد بھلے وہ جائیں کہ 50 حلقے کھول دیں، لیکن کوئی بندہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف آواز نہ اٹھائے. کوئی یہ نہ کہے کہ اب ہم
पंजाबियों के साथ नहीं रह सकते, कोई ये ना कहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्शन के बाद रोना रोए वो धांधली का, हर तरह की रोना रोए जैसे रोते हैं। जैसे पिछली दफा रात के 12 बजे रोना शुरू कर दिया था मुस्लिम लीग नून ने, भाई आप रोना रोए इलेक्शन में धांधली का। इमरान खान अलग रोए, जरदारी साहब अलग रोए, अगर मुस्लिम लीग नून वालों के हिस्से कुछ नहीं आता वो अलग रोए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप गालियां निकालें, उसके खिलाफ जाएं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना जाए। तो ये जो आपने माहौल क्रिएट कर दिया है, ये माहौल ऐसा आपने क्रिएट कर दिया कि मुझे सानिया 71 जो है वो दोबारा रूनुमा होता हुआ नजर आता है। इंतहाई गलत समत में हम जा रहे हैं और इतनी स्पीड के साथ जा रहे हैं, अंधाधुंध जा रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम की आंखें नहीं खुल रही। मेरा बिका हुआ मीडिया, उनकी आंखें नहीं खुल रही। कौन है जो ये हकायक अवाम के सामने रखेगा, अवाम को बताएगा कि बात एक फवाद हसन फवाद की नहीं है, बात कागजात छीनने की नहीं है, बात किसी एक पार्टी को दीवार में चुनने की नहीं है, बात एक पार्टी को नवाजने की नहीं है, बात पाकिस्तान की सलामती की है। कि आप इंतखाबात के जरिए जो तासुर कायम करना चाहते हैं वो ये तासुर है कि पाकिस्तान में जिसके आप चाहें, जिसके सर पे हुमा बैठ जाए वो इक़्तिदार में आ सकता है। पाकिस्तान की आवाम जिसको मर्जी वोट दे वो बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकता। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि हम वोट से बहुत ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम जिसको मर्जी वोट दे, लेकिन हुक्मरान वो बनेगा जिसको हम चाहेंगे। क्योंकि आपने 71 में ये साबित कर दिया था कि हम अक्सरियत को अकलियत में और अकलियत को अक्सरियत में बदलने की ताकत रखते हैं। ये आप दोबारा से ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी को हमने उसका जनाजा निकाल दिया, हमने उसका जनाजा भी नहीं होने दिया, हमने उसे जिंदा दफन कर दिया। क्या आप बताना चाहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि जब चाहे इस पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को हम जेल में डालने को उसे पूछने वाला नहीं होगा। आप क्या बताना चाहते हैं कि उसको कैंडिडेट्स उसको टिकट नहीं देगा उनको, या उसके प्लेटफॉर्म से कोई इलेक्शन लड़ेगा नहीं? क्या बताना चाहते हैं आप ये बताना चाहते हैं कि 2018 में जिसका 20 करोड़ रुपए का टिकट था, जिस इमरान खान को मिलने के लिए लोग 5-5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, आज उसको उसका टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं? ये तासुर देना चाहते हैं। एक एक हल्के से 50-50 लोगों ने जमा करवा दिए कागजात और सारे के सारे फिर इमरान खान से टिकट मांग रहे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस तो फेल होगी, आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो आप करने क्या जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं इनसे ये, मैं जिसे सिरे से कारकुन भी नहीं मानता, ये बैरिस्टर गौहर अली को, वो ले दे गया इन्हें। यार मैं तो हैरान रह गया उस रोज, मैंने उसकी सीरत पे प्रोग्राम किया कि जब उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर हमसे बल्ला छीन भी लेता है तो हम आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। कैसा कॉन्फिडेंस है उसके पास, उसे पता है कि मेरा लीडर इमरान खान जो है उसके पीछे अवाम इतने हैं कि वो इमरान खान के नाम पे वोट देंगे, वो बल्ले के नाम पे वोट नहीं देंगे। कैसा कॉन्फिडेंस है? तो आप कर क्या रहे हैं? जो इंतखाबात समीरी होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, ये इंतखाबात एक इंडिकेशन है, एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमने 8 फरवरी पर टाइम बम लगाया हुआ है, उसकी टिक 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 लोगों को सुनाई नहीं दे रही, मुझे सुनाई दे रही है 8 फरवरी के इंतखाबात की टिक टिक। उसके बाद पाकिस्तान में अमन नहीं रहेगा अगर हमने ये रविश बरकरार रखी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना होगा, हमारी अदालतों को भी सोचना होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिलखसूस, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बिलखसूस सोचना होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या हम पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं? अगर ये इंतखाबात पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश हैं तो ये इंतखाबात कभी नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूं इन इंतखाबात को फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है। मैं भी इस निगरान हुकूमत के खिलाफ, इस निगरान सेटअप के, मैं नहीं चाहता कि ये एक दिन भी रहे। ये मतारीगर, जब बारिश 4 लाहौर में बूंदे गिर गई तो इसने कहा ये बूंदे मेरी वजह से गिरी हैं, अब तुम्हारी वजह से क्यों नहीं हो रहे बादल? अब उड़ाओ ना वो त्यारे जो तुमने ला के लाहौर के एयरपोर्ट पर खड़े किए हैं, वो क्यों नहीं उड़ा रहे तुम? अब बारिश की जरूरत है। तुम्हारे ड्रामेबाजी, फिर तुम बूट पहन के निकल आओगे जिस रोज बारिश आएगी, बारिश तो आनी है 10-15 दिन में, तो तुम आ जाओगे कि ये अल्लाह मियां ने ये क्रेडिट मुझे दें। शर्म आनी चाहिए। ऐसे बेशर्म हुक्मरान है हम पर। मैं तो नहीं चाहता एक दिन भी रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान की सालमियत का सौदा है तो ताहियात रहें ये बेशर्म लोग, ये वाहियात लोग फिर ताहियात रहें, फिर मुझे कोई एतराज नहीं, फिर रहें ये। हमें क्या एतराज है? इलेक्शन होते हैं, और भाई इलेक्शन हो के बाद भी जिसने आना है उसने भी तो लूटने आना ना। नवाज शरीफ कौम का निजात दींदा बन के आ रहा है, उसने भी IMF के पास जाना है कर्जे लेने। हम 60,000 अरब रुपए के पहले से हम मकरूज हैं, उसने 90,000 अरब रुपए का मकरूज, उसने 30,000 अरब रुपए के और कर्जे ले लेने हैं।
تو ہم نے تو بجلی کے بل، ہمیں تو یہی سوچ سوچ کے بار بار ہم نے مرنا ہے کہ ہم نے بجلی کا بل کہاں سے دینا ہے. میں نے بتایا تھا کہ گیس کا بل جس کا 4,000 آتا تھا اس کا اس دفعہ 16,000 ہے جی. تو یہ صورتحال ہے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی، ایک بل ادا کرے تو دوسرا بل آ جاتا ہے، دوسرا بل ادا کرے تو بچوں کی فیسیں آ جاتی ہیں، بچوں کی فیسیں آ جائیں تو اس کے بعد کوئی اور چیز آ جاتی ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اور جو لوگ بیچارے کراؤں پہ رہتے ہیں، جن کے گھروں اپنے گھر نہیں ہے، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے. تو سمیر 8 فروری کے بعد بھی حالات بدلتے نظر نہیں آ رہے. تو ایک مداریگر سے جان چھوٹی ہے جس کا نام شباز شریف تھا، اس سے بڑا مداریگر آ کے ہم پہ بیٹھ گیا. اور جو ماشاءاللہ وفاق میں بیٹھا ہے کاکڑ لاکڑ، اس کی تو جان ہی دے. وہ تو ایسا بے شرم آدمی ہے کہ اسے یہ نہیں پتا وہ پاکستان کی اساس کے خلاف ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا غدار ہے. ان لوگوں کو اس سے کیا لینا دینا کہ پاکستان کے کتنے ٹوٹے ہوں گے، کتنے ٹکڑے ہوں گے. انہیں تو یہ ہے کہ ہمیں کتنے ڈالر ملیں گے. انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، ان کے کاروبار اس ملک میں نہیں ہے، ان کے محلات اس ملک میں نہیں ہے. اور پاکستان کے عوام کو سوچنا ہے بھائی بھلے آپ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہو لیکن آپ کے کرائے کے مکان بھی یہی ہیں. اور مجھے اس بات کا افسوس ہے، میں تو اس ملک کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، ہمارے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں ہیں. ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہر روز ان گگو گوڑوں کو جگانے بیٹھ جاتا ہوں. خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے رب کعبہ کی قسم عمران خان کے خلاف سازش نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش نہیں ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہے. اس سازش کو سمجھو. اگر تم نے نہ سمجھا تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.